اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سورۃ السجدہ آیا 21۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ ہم جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن عذاب سے پہلے قریب کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی آفتیں، بیماریاں، مصائب۔ رب العزت سورۃ روم میں فرماتے ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ قریب والے عذاب کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں کہ لوگ گناہ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ سورۃ الاعراف آیا 94۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں بھوک اور فاقہ کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیا 22۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں اور وہ ان سے منہ موڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آیات اس لیے بھیجی کہ وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی پیروی کریں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایمان کی بجائے اعراض کرتے ہوئے ان آیات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، انہیں ذہن سے اتار دیتے ہیں جیسے انہیں معلوم ہی نہ ہو۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے، مشرکوں اور نافرمانوں سے سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہوں، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ سورۃ السجدہ آیا 23۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جو قرآن کی تصدیق کرتی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات شب اسراء میں ہوئی، آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ لوگوں کو بھی اس بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا،
وہ گندمی رنگ طویل القامت اور گھنگریالے بالوں والے شخص تھے۔ گویا ان کا تعلق شنوا کے لوگوں سے ہے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ درمیانے قد، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے، اور میں نے جہنم کے داروغے اور دجال کو بھی دیکھا۔ اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھائی دی۔ سورہ سجدہ میں اس کا ذکر ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس تو اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی تورات کو رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تورات اس دور کے لیے ہدایت تھی۔ اب قرآن مجید آنے کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں، تمام انسانوں کی رہنمائی صرف قرآن مجید ہی کرے گا۔ اور یقیناً وہ اصل کتاب بھی ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ زخرف آیہ 4۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیہ 24۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے۔ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے ایسے علماء کو رہنما بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، جو ہدایت کے راستوں کا علم رکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتاب ہدایت تورات کے ذریعے رہنمائی کرتے۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند درجہ انہی رہنماؤں کا ہے۔ انہوں نے تعلیم اور دعوت کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف اور اذیتوں پر صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیہ 25۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے، جو اعتقادی اور عملی اختلافات کرتے تھے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا انہیں ہوئے، مگر اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح دلیل آئی۔ سورۃ بینہ آیہ 4۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ایک فرقے میں شامل فرما جو جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فرقے میں شامل فرما جو جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔